بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت کے پیروں کا حال۔ آج میں نے خواجہ سید محمد صاحب سے گزارش کی، آپ نے حضرت کے سب پیروں کا مختصر تذکرہ مجھ سے کیا تھا، مگر جن پیروں کے مزارات ہندوستان میں ہیں ان کے حالات معلوم ہوں تو مجھے بتا دیجیے۔ خواجہ محمد صاحب نے تفصیل سے حالات بتائے جو درج ذیل ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے پیر حضرت شیخ العالم فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا مزار اجہودن یعنی پاک پتن میں ہے۔ ان کے پیر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا مزار دلی میں قطب مینار کے پاس ہے۔ ان کے پیر حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا مزار اجمیر میں ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ہندوستان آئے تھے۔ آپ غزنی سے لاہور آئے اور حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کیا۔ ان کی کتاب کشف المحجوب اہل سلوک میں بہت بڑے اعتبار کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور عارف درویش تھے۔ خواجہ صاحب نے آپ کے مزار سے بہت سے فیوز حاصل کیے۔ لاہور سے دلی، دلی سے ہوتے ہوئے اجمیر تشریف لے گئے۔ آپ بہستان ایران میں پیدا ہوئے اور خراسان میں پرورش پائی۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین حسن تھا۔ 15 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ خواجہ صاحب کو ایک مجذوب ابراہیم کنزوری نے کچھ تبرک کھلایا۔ اس کے اثر سے آپ نے اپنے باغ اور املاک فروخت کر کے رقم خیرات کر دی اور تارک الدنیا ہو گئے۔ پھر تعلیم کے لیے سمرقند اور بخارا تشریف لے گئے۔ تحصیل علم سے فارغ ہو کر عراق گئے۔ وہاں قصبہ ہارون میں پہنچے جو نیشا پور کے قریب ہے۔ وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی اور 2 سال مرشد کی خدمت میں رہے۔ خلافت ملنے کے بعد سبخان چلے گئے، وہاں سے بغداد پہنچے، پھر ہمدان آئے۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے ہر علاقے کے بزرگوں سے مستفیض ہوتے ہوئے آپ تبریز، اصفہان، خرقان، استر آباد، ہرات اور پھر سبزوار پہنچے۔ سبزوار کا حاکم یادگار محمد بڑا ظالم اور متعصب شخص تھا۔ اس کا ایک خوبصورت باغ تھا جس میں ایک نفیس حوض بنا ہوا تھا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور حوض میں غسل کر کے اس کے کنارے بیٹھ گئے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ اسی درمیان حاکم آیا اور نوکروں سے چیخ کر کہا کہ یہ کون فقیر بیٹھا ہے، اسے یہاں کیوں آنے دیا؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کرتے کرتے حاکم کی طرف نظر اٹھائی، وہ چیخ مار کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب نوکروں نے منت سماجت کی تو آپ نے حوض کا پانی منگوایا اور اس کا چھینٹا اس کے منہ پر مارا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے گناہوں سے توبہ کی اور آپ کا مرید ہو گیا۔ پھر اپنی ساری دولت حضرت کی نظر کی۔ آپ نے فرمایا، یہ دولت جو ظلم سے جمع کی گئی ہے میرے لیے بیکار ہے، جس کا مال لیا ہے اسے واپس دو۔ چنانچہ حاکم یادگار محمد نے ایسا ہی کیا، اپنے سب غلاموں کو آزاد کر دیا اور حکومت چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ اسے حصار شادمان تک لائے، پھر حکم دیا کہ تم حصار شادماں اور سبزوار کے حاکم رہو اور یہاں ٹھہرو۔ پھر آپ بلخ تشریف لائے۔ قریب کے ایک گاؤں میں مولانا ضیاء الدین حکیم نامی ایک فلسفی رہتے تھے۔ وہ درویشوں کے خلاف تھے اور تصوف کو ہذیان کہتے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب کی عادت تھی کہ تیر کمان لے جا کر جنگل میں جانور کا شکار کرتے اور وہ غذا نوش فرماتے۔ چنانچہ فلسفی ضیاء الدین کے گاؤں کے قریب آپ نے ایک کلنگ کا شکار کیا۔
حضرت کے ساتھی نے اس کے کباب بنانے شروع کیے اور آپ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی درمیان مذکورہ فلسفی وہاں آ گئے۔ آپ نے کچھ کباب ان کے آگے رکھے۔ مولانا کباب کھاتے ہی کباب ہو گئے، اپنے عقائد سے توبہ کی اور مرید ہو گئے۔ آپ بلخ سے روانہ ہو کر غزنی آئے، پھر وہاں سے لاہور کا سفر کرتے ہوئے دلی پہنچے۔ جب یہاں معتقدوں کا ہجوم بڑھا تو آپ اجمیر تشریف لے گئے۔ وہاں سید وحید الدین محمد مشہدی ایک بزرگ تھے جو خنگ سوار کہلاتے تھے۔ ان کے چچا سید حسین مشہدی کی لڑکی سے آپ کا عقد ہوا، ان سے کئی اولادیں بھی ہوئیں۔ آپ کے پاس بے شمار ہندو مسلم باشندے جوک در جوک آتے تھے اور رشد و ہدایت حاصل کرتے تھے۔ یہ خبر اجمیر اور دلی کے راجہ پرتھوی راج رائے پتھورا کو ہوئی۔ اس نے آپ کو اس علاقے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ آپ نے جواب دیا، ملک خدا کا ہے اور خدا کا بندہ اس ملک میں آیا ہے، بغیر حکم خدا یہاں سے نہیں جا سکتا۔ راجہ پرتھوی راج کا ایک ملازم مسلمان بھی تھا۔ راجہ نے اسے مجبور کیا کہ آپ کو یہاں سے ہٹا دے۔ ملازم نے تعمیل حکم سے انکار کیا تو پرتھوی نے اس پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا۔ آپ کو خبر ہوئی تو راجہ کو کہلا بھیجا، بے گناہ پر ظلم نہ کر ورنہ میں تجھے باندھ کر کسی دوسرے بادشاہ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ پرتھوی راج نے اس پیغام کی کچھ پرواہ نہ کی اور آپ کی شان میں گستاخانہ الفاظ زبان پر لایا۔ پھر یہ خبر مشہور ہوئی کہ سلطان شہاب الدین محمد غوری بہت بڑی فوج لے کر ہندوستان پر چڑھ آیا ہے۔ پرتھوی راج فوج لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ ہندوستان کے 150 راجے بھی اس کی مدد کو آئے۔ تراوڑی یعنی ضلع کرنال کے میدان میں بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ اس میں پرتھوی راج اور اس کے ساتھی راجے مارے گئے۔ سلطان غوری اپنے ملک واپس چلا گیا۔ اس کا غلام قطب الدین ایبک فوج لے کر اجمیر آیا اور اس پر قبضہ کر کے 2.5 دن میں ایک مسجد بنوائی۔ پھر دلی آیا اور ایک سخت جنگ کے بعد لال کوٹ قلعہ پر قابض ہو گیا۔ پھر میرٹھ اور کول یعنی علی گڑھ وغیرہ مقامات کو سر کرتا ہوا آگے بڑھ گیا اور تمام ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا۔ پھر لال کوٹ دلی میں اپنا پائے تخت بنایا۔ وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی، اس کا نام قوت اسلام رکھا اور اس کا ایک مینار بنوایا جو آج تک قطب مینار کے نام سے مشہور ہے۔ ایبک نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر میں گاؤں دیے تھے۔ آپ اہل و عیال کے ساتھ اجمیر میں رہتے تھے اور لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے تھے۔ قطب الدین ایبک کے مرنے پر اس کا ترک غلام شمس الدین تمش ہندوستان کا بادشاہ ہوا۔ وہ آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ بہت چاہتا تھا کہ قطب صاحب اسے اپنی خدمت میں حاضری کی اجازت دیں، مگر آپ نہ خود اس کے پاس جاتے تھے نہ اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دیتے تھے۔ اسی زمانے میں التمش کے نائب حاکم اجمیر نے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جاگیر ضبط کر لی۔ آپ کے صاحبزادوں نے مجبور کیا کہ جاگیر کی واگزاری کے لیے آپ خود دلی جائیں اور کوشش کریں۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے دلی آئے اور اپنے خلیفہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹھہرے اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کی ضرورت کا حال سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، آپ وہاں نہ جائیے، میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ التمش کے پاس گئے۔ سلطان کو خبر ہوئی تو دربار سے اٹھ کر دروازے پر استقبال کے لیے آیا اور نہایت عزت کے ساتھ اندر لے گیا۔ آپ نے بادشاہ سے کہا، تمہارے حاکم اجمیر نے میرے پیر کی جاگیر ضبط کر لی ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ سلطان نے فوراً جاگیر واگزاشت کرنے کا فرمان لکھوایا اور اشرفیوں کی چند تھیلیاں حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کے لیے پیش کیں۔ اسی ملاقات کے دوران ایک عجیب لطیفہ پیش آیا۔ اودھ کا حاکم رکن الدین حلوائی بھی سلطان کے پاس آیا اور قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اونچی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ قطب صاحب نے سلطان کی ناراضگی کو محسوس فرمایا اور ہنس کر اس سے کہا، یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، میں کاکی ہوں اور رکن الدین حلوائی ہے،
اور حلوہ کاک کے اوپر ہی رکھا جاتا ہے، بس رکن الدین مجھ سے اونچی جگہ پر بیٹھ گیا تو کچھ حرج نہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب عراق میں تھے تو مولانا نجم الدین صغرا سے دوستی ہو گئی تھی۔ جب حضرت دلی آئے تو معلوم ہوا مولانا اسی شہر میں ہیں اور بادشاہ نے انہیں شیخ الاسلام کا عہدہ دیا ہے۔ چنانچہ آپ مولانا نجم الدین سے ملنے کے لیے گئے۔ وہ اس وقت اپنے مکان میں ایک چبوترا بنوا رہے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب سے بے رخی کا برتاؤ کیا۔ یہ بات حضرت کو ناگوار ہوئی اور ان سے کہا، کیوں جناب، کیا شیخ الاسلام بن جانے سے تمہارے اندر غرور پیدا ہو گیا ہے؟ مولانا نجم الدین صغرا نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا، نہیں، میں تو ویسا ہی نیاز مند ہوں، مگر آپ کے ایک مرید نے میری شیخ الاسلامی کی شان کو بیکار کر دیا ہے۔ سارا شہر انہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، مجھے کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اگر آپ اس مرید کو اپنے ساتھ اجمیر لے جائیں تو بہت عنایت ہوگی۔ حضرت کو اس بات سے ہنسی آ گئی اور آپ نے فرمایا، اچھا مولانا، میں اپنے بختیار کو اجمیر لے جاؤں گا۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر واپس آئے تو فرمایا، بختیار، یہ تو نے کیا کر رکھا ہے؟ سارا شہر تیری طرف متوجہ ہے، اس سے لوگوں کو رشک و حسد ہوتا ہے۔ چل میرے ساتھ اجمیر چل، میں نہیں چاہتا کہ کسی ایک مسلمان کا دل بھی تیرے یہاں رہنے سے رنجیدہ ہو۔ چنانچہ دوسرے دن جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دلی سے اجمیر روانہ ہوئے تو قطب صاحب بھی ساتھ تھے۔ یہ خبر دلی میں مشہور ہوئی تو سارے شہر کے ہزاروں لوگ دوڑے ہوئے آئے۔ سلطان شمس الدین التمش بھی آیا۔ سبھوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عاجزانہ درخواست کی کہ قطب صاحب کو دلی میں چھوڑ جائیے، ورنہ ہم سب یہیں حضور کے قدموں میں بیٹھے رہیں گے۔ خلقت کی یہ عاجزی اور محبت دیکھی تو حضرت نے اپنے مرید و خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بابا بختیار، ایک دل کے مقابلے میں ہزاروں دلوں کی خواہش مقدم ہے، جاؤ، تم واپس جاؤ اور دلی میں رہو۔ چنانچہ قطب صاحب اپنی قیامگاہ واپس آ گئے اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر روانہ ہو گئے۔